سبحان اللہ والحمد للہ بسم اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین رش کی وجہ سے باب السلام بند تھا اور ہم اس سے آگے باب عبدالعزیز یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، چاہے نماز کا ٹائم ہو چاہے نہیں ہو۔ چلو باب عبدالعزیز سے ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ، میں وہ منظر دکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ ہے ناظرین، ہم باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے، وہ رستہ بند تھا باب السلام کا، ابھی دیکھتے ہیں اس کو بھی، تو کبھی اندر رش زیادہ ہوتا ہے تو اوپر لے کے جاتے ہیں، تو جیسے ہوگا ہم بتائیں گے، لیکن نماز کا وقت قریب ہے اس لیے نماز سے 1 گھنٹہ پہلے ہیں تو انشاءاللہ نیچے جگہ مل جاتی ہے۔ اب بھی امید ہے انشاءاللہ نیچے جگہ مل جائے گی، لیکن احتیاط یہی ہے کہ جب آپ آئیں تو ماشاءاللہ نیچے اتر جائیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اسی طرح ہم یہ چھاپر لیں گے جوتے باندھنے کے لیے، تو لازمی جوتے اپنے شاپر میں ڈالیں تاکہ آپ کے جوتے محفوظ رہیں، اور دائیں بائیں ان کو نہیں ڈالیں، اور سائڈوں پر آپ رکھیں گے تو صفائی والے یہ اتار دیتے ہیں۔ یہ جو جوتے پڑے ہیں یہ صحیح نہیں ہے طریقہ، جوتے آپ نے ساتھ رکھیں، اپنے تھیلی میں ڈالیں، اور چلتے ہیں نیچے۔ ایکسیلیٹر ہے، ابھی جگہ ہم کو مل گئی، نیچے جانے کا راستہ مل گیا ہے، تو 2 راستے کھلے تھے تو الحمدللہ ہم نیچے والے راستے پہ آ گئے ہیں۔ ایکسیلیٹر ہے اور یہ اوپر والے سائڈ پہ ماشاءاللہ کئی حجاج کرام جن کے ساتھ فیملی ہے ان کو نہیں آنے دے رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر فیملی ہے تو اوپر چلے جائیں اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر نیچے آ جائیں، یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ چند ہی لمحوں میں آپ کو اللہ رب العزت کا گھر نظر آئے گا ماشاءاللہ، وہ سامنے اللہ رب العزت کا گھر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ربنا ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یہ ہے ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا گھر، تو یہاں ہم سب سے پہلے طواف کے بارے میں سوچیں گے، اور اس کے بعد نماز کا بھی وقت قریب ہے، تو دیکھتے ہیں 1-2 چکر طواف کے ہو گئے تو بہتر ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو کونا نظر آ رہا ہے یہ رکن یمانی ہے، تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے حجر اسود پر، وہاں سے ہم طواف اسٹارٹ کریں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ۔ ناظرین اذان کا وقت بالکل قریب ہے، شاید 1 منٹ ہو، تو ہمارا جو چکر ہے تقریباً آدھا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور رش کا جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی لیڈیز کو الگ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ نماز مردوں کے پیچھے پڑھیں اور درمیان میں نہ رہے۔
ناظرین بہت ہی پیارا وقت اس وقت جو ہوتا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے تو ابھی موسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے اور صفیں نماز مغرب کی بن رہی ہیں، اذان ابھی باقی ہے۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم لا اللهم لا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم 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 إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء من الأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نماز جنازہ اور نماز ادا کرنے کے بعد حجاج کرام دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت منظر اور دعاؤں میں مصروف، اور پھر طواف کا اسٹارٹ کرنا یہ یہاں کا معمول ہے۔ اور کچھ ناظرین جو سنت وغیرہ پڑھتے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں نماز سنت 2 رکعت۔ نماز جنازہ اور نماز کے درمیان 2 رکعت سنت کا اتنا وقت ہوتا ہے کیونکہ امام صاحب جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو پھر اوپر جاتے ہیں، سیڑھی سے اوپر جاتے جاتے پھر یعنی کہ آگے باب اسماعیل علیہ کا وہاں نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے باب اسماعیل سے۔ تو امام صاحب کا اوپر جانا اور تقریباً یعنی کہ 2 رکعت آپ سکون سے پڑھ لیتے ہیں، اگر 2 رکعتیں پڑھنے ہوں تو سکون سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز جنازہ اور نماز فرض کے درمیان جو اتنا وقفہ ہوتا ہے۔ خیر آپ کی مرضی ہے، بعد میں پڑھیں پہلے پڑھیں، سکون سے پڑھیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ ہے رکن یمانی، یہاں سے دعا ہم پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي۔ یا حجر اسود بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حجر اسود سے ناظرین اسٹارٹ ہوگا، ہاتھ بلند کریں اور ہتھیلیوں کو چومنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور ہو سکے دونوں ہاتھوں کو، اگر مصروف ہوں تو سیدھے ہاتھ کو اوپر کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. یا اللہ ہمارے ناظرین کو بھی ادھر آنے کی توفیق عطا فرما، وہ تیرے گھر کا طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں، ان کو بھی ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد زندہ ہیں ان کو نیک صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، جو دعاؤں کا کہتے ہیں مولا ان کے دعاؤں کو قبول فرما، جو سوال کرتے ہیں ان کو عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. ناظرین جب آئیں تو اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیں، چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں، اور ہوٹل کا کارڈ دیں یا ایسے ایسے چلتے رہیں، فیملی کے ساتھ رہیں، کوئی آدمی آپ کا گم نہ ہو جائے. اگر گم ہو گیا تو آپ کے لیے بھی مشکل کا سامنا پڑے، اور جو گم ہو گیا وہ بھی پریشان ہوگا، آپ بھی پریشان ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسا ایسا چلیں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلیں. پہلا جو عمرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مشکل اس لیے ہے آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی جاننے والا ہو وہ تو بہتر ہے، لیکن دوسرے تو نہیں جانتے نا، سب اکٹھے ہو کے عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں گے، یہاں سے ہم نے باہر جانا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، یہاں وضو خانہ کہاں ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں. یاد تو ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ عمرہ آپ مکمل کرائیں گے، کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہے وہ کرا، تو انشاءاللہ دوسرا عمرہ آپ ایزی ہو کے کر سکتے ہیں. لیکن پہلے عمرہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ گم نہ ہو جائے. فون نمبر اور موبائل نمبر اور اسی طرح ہوٹل کا کارڈ، یہ چیزیں لازمی ان کو دیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ناظرین، آپ طواف میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ اگر دعائیں یاد ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ زبانی یاد ہیں،
ان کو بار بار پڑھیں۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے دعا کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جو دعا مسنون ہیں اور ان کو پڑھیں اور ان کو ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کے برکات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کے جو نکلے ہوئے الفاظ، ان کے اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جلد ہی قبول ہونے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہے باب عبداللہ۔ آگے چلتے چلتے باب عمرہ آئے گا، وہ سامنے باب عمرہ ہے، اور آگے چلتے چلتے باب ملک فہد آئے گا، وہ سامنے ہے۔ آگے چلیں گے تو باب عبدالعزیز آئے گا، لیکن یہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ سے آگے اگر دیکھیں گے تو آپ کو باب عبدالعزیز نظر آئے گا۔ اگر اس سائڈ پہ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گا۔ یہ چیزیں حجاج کرام کو بتا دیں، اگر آگے پیچھے ہو گئے یہ بورڈوں کے نیچے آ جائیں، کسی ایک بورڈ کا انتخاب کریں اور طواف کرنے کے بعد ان کو کہیں کہ طواف 7 چکر مکمل کریں، 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد کسی ایک بورڈ کا آپ سب انتخاب کریں، اس بورڈ کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں، آپ کو جلد ہی آپ کا ساتھی جلدی ہی مل جائے گا۔ اگر ان کو نہیں بتائیں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے، یا ان کو یہ مزاب رحمت ہے، یہ دیکھیں یہ مزاب رحمت ہے، اور اس کو بولو جہاں طواف چل رہا ہے مزاب رحمت کو دیکھتے دیکھتے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں اور یا کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو لے لیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، جو بیت اللہ کا دروازہ ہو اور اس کے پیچھے جو برآمدہ ہے سفید کلر کا ہے، اس برآمدے کے سامنے بول دیا کریں جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے پیچھے جا کے جہاں طواف نہیں چل رہا بلکہ آدمی بیٹھے ہیں وہاں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں، ہم آپ کو لے لیں گے۔ کسی ایک چیز کا نشانی رکھیں اور ان کو سب کو بتائیں، پھر آپ کا جو ساتھی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گا، آپ پریشان کم ہوں گے، وگرنہ میرے بھائی 2 دن اور 1 دن 2 دن لگ جاتے ہیں، ساتھی باہر نکل جاتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، وہ بھی چل رہا ہے آپ بھی چل رہے ہیں، تو کبھی وہ باہر کبھی اندر، کبھی آپ باہر ہیں وہ تو اندر ہوگا، وہ آپ اندر ہیں تو وہ باہر ہوگا، آپ نیچے ہیں تو وہ اوپر ہوگا، تو اس طرح کا جو نظام ہے وہ کافی آپ کو دشواری بن سکتی ہے۔ برائے مہربانی یہاں اللہ رب العزت کے گھر میں آئے ہیں، سکون سے عبادت کریں اور ایک دوسرے کو پریشان ہونے سے محفوظ رکھیں، بچائیں ایک دوسرے کو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہر آفات سے ہر مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم۔ ما شاء الله تبارك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد۔ یہ ہم ابھی پانی پئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم برحمتک یا
دوبارہ یہاں ڈالیں آپ اس کو چھوڑیں۔ ناظرین یہ وہی سلوب ہے جس کو میں بتاتا رہتا ہوں، تو آپ یہ سامنے وہی سلوب ہے صفا مروہ کا جو اوپر چلنا ہے۔ میں تو سیڑھی سے چل کے آیا ہوں تو سلوب ادھر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اسی طرح عبدالعزیز پہ جائیں گے تو تب بھی وہی ہے۔ مشکل راستہ نہیں ہے، لیکن آدمی جب نیا آتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ہم نے اب کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ذہن میں تو ہوتا ہے صفا مروہ بھی کرنا ہے، طواف بھی کرنا ہے، 2 رکعت بھی پڑھنے ہیں، تو حلق بھی کرنا ہے، لیکن معلومات نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان کر کے بتاؤں، راستہ جو ہے وہ آسان کر کے بتاؤں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ آپ کے اندر مشکلات سامنے نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ ایزی ہو کے طواف کریں، صفا مروہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے صفا پہاڑی ہے، اس پر کھڑے ہو کے منہ قبلے کی طرف کر کے آپ دعا مانگیں، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عمرہ کو، ہمارے طواف کو، صفا مروہ کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو نہیں آ سکے مولا ان کو آنے کی توفیق عطا فرما، جو آئے ہیں ان کے عمرہ کو، مقدس مقامات کی زیارتوں کو قبول فرما، بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ یہ نعمتیں جو تو عطا فرما رہے ہیں مولا، یہ ہم سے ختم نہ کرنا، ہم سے چھین نہ لینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مولا یہ جو نعمتیں وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے بار بار، یہ نعمتیں ہمیں مرتے دم تک عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، یقین جانیے مولا، ہم دل سے کہتے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، بس تیرا فضل ہے، بس تیری رحمت ہے، تیری شفقت ہے، تیری پیار ہے ہم سے۔ یا اللہ جب تک تیری رحمت ہے ہم یہاں چل بھی سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، صفا مروہ بھی کر سکتے ہیں مولا، تیری گھر کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ جب تیری رحمت نہ ہو مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرے فضل سے، تیری ہمت طاقت کی وجہ سے یا اللہ تو ہمیں طاقت عطا فرما، ہم کو یہ نعمتیں جو عطا فرما رہے بار بار عطا فرما۔ ہمارے زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں مولا، لیکن تیرے بارگاہ میں وہ بھی غلطی ہوتی ہے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، ہمارے کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مریض ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما، جو تعلیم کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو اچھا تعلیم دنیا و آخرت کا نصیب فرما، جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو اچھا رزق نصیب فرما، حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما۔ ہم کو مولا کسی کا محتاج مت بنا، ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنا مولا، ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنا مولا، ہمارے دعاؤں قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔